السلام علیکم جاج صاحب۔ وعلیکم السلام حسان صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بس خدا کا شکر ہے جناب، آپ کی دعا چاہیے۔ بھئی جاج صاحب، آج میں آپ کے لیے خاص سوال لے کر آیا ہوں۔ جی، یہ وہ سوال ہیں جن پر آپ کے مذہب عیسائیت کی بنیاد ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بنیادیں ڈھانے آئے ہیں۔ خیر میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ سوال یوں ہیں جیسے کہ پورے مذہب کی بنیاد جو ہے انہی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جی، پہلا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف آیا ہے کہ مسیح کو مصلوب نہیں کیا گیا، جی، اور بلکہ ان کی جگہ کسی اور کو مصلوب کیا گیا ہے۔ جی، آپ پوری بات کر لیجئے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 54 اور 55 ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور فریب کیا ان کافروں نے، اور فریب کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ جس وقت کہا اللہ نے، اے عیسیٰ میں تجھ کو پھر لوں گا اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کروں گا کافروں سے۔ اور اس کے بعد آل عمران کی آیت 157 اور 158 یوں ہے اس کا ترجمہ: اور اس کہنے پر کہ ہم نے مارا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا، اور نہ اس کو مارا ہے اور نہ سولی پر چڑھایا، ولیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے، اور جو لوگ اس میں کئی باتیں نکالتے ہیں وہ اس جگہ شبہ میں پڑے ہیں۔ کچھ نہیں ان کو خبر مگر اٹکل پر چلنا، اور اس کو مارا نہیں بے شک، بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ اس کے بعد مائدہ آیت 117 ہے، یہاں کا پر ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: میں نے نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کرو اللہ کی، جو اب ہے میرا اور تمہارا، اور میں ان سے خبردار تھا جب تک رہا ان میں۔ جب تو نے مجھے بھر لیا تو تو ہی تھا خبر رکھتا ان کی، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جوہر صاحب جن کا قرآن شریف میں ذکر آیا ہے، اور ان سے آپ صاف سمجھ گئے ہوں گے کہ کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ مسیح ابن مریم کو مصلوب کیا گیا، بلکہ ان کی جگہ پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی اور کو مصلوب کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ حسن صاحب، جہاں تک آپ نے آیات پیش کی ہیں ان کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ میں کوئی اظہار نہیں کر سکتا، لیکن اتنا میں ضرور آپ سے عرض کروں کہ آپ نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی یہ کہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں پر سوال عقیدے کا نہیں بلکہ تاریخی مسئلے کا ہے کہ حقیقتاً واقعہ کیا تھا، تاریخ اس معاملے میں کیا کہتی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ ہو جو کہ تاریخ سے مطابقت نہ رکھتا ہو، اس لیے جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو اس وقت ہمیں کچھ دوسری تصویر دکھائی دیتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو کہ مسیح کو مانتے تھے، جب انہوں نے مختلف کتابیں لکھی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تذکرہ کیا ہے وہاں پر اس کو تاریخی حیثیت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود قرآن مجید کی جو آیت پڑھی اس میں آپ نے یہ کہا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو جو اللہ کا رسول بنا پھرتا ہے ہم نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بات صاف طور پر واضح تھی کہ یہودیوں کے نزدیک بھی یہ ایک تاریخی حقیقت تھی۔ جب ہم رومیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں تاریخ دانوں کی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اسے تاریخ کے طور پر پیش کیا ہے۔ مثلا سویتونیس اپنی تاریخ میں اس کو واقعے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ٹسائٹس اپنی انالیس میں جب اس کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ ایک واقعے کے طور پر کرتا ہے کہ پنتیوس پلاطس کے زمانے میں ایسا ہوا۔ جب ہم یہودیوں کے دوسرے مورخین کی طرف جاتے ہیں جیسے فائلو کی طرف یا جوزیفس کی طرف تو وہاں پر ہم ان کے حوالے پڑھتے ہیں۔ بلکہ آپ کو اس بات پہ تعجب ہوگا کہ پچھلے دنوں میں کھدائی کے دوران ایک ایسا پتھر ملا جس کے اوپر ایک گدھے کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور وہ گدھا ایک صلیب کے اوپر الٹا لٹکا ہوا تھا، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ انیکسیگورس اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ تو حسان صاحب یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ تاریخی واقعے کی صورت میں ہم اپنے عقائد کو دخل نہیں دے سکتے۔ اگر تاریخی واقعات میرے عقائد کے بھی خلاف ہوں تو ایمانداری کا تقاضا یہی ہوگا کہ میں اس صورت میں تاریخی واقعات کا انکار نہ کروں۔ پھر دوسری بات اس سلسلے میں آپ سے ایک عرض کروں کہ جب آپ پولیس میں جاتے ہیں آپ کو کبھی اگر خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی
سابقہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شخص پہلے جا کے رپورٹ لکھواتا ہے اس کی رپورٹ زیادہ مستند مانی جاتی ہے اور بعد کے آدمی کی رپورٹ اتنی مستند نہیں سمجھی جاتی. اور خاص طور پر اگر آپ عدالت میں جائیں اور آپ کہیں کہ ایک واقعہ جو آج سے کئی 10-12 سال پہلے ہوئے تھا میں اس کا عینی شاہد ہوں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ 10-12 سال تک کیا کر رہے تھے. یہاں پر میں ایک اور مشکل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں حسان صاحب، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ نے یہ ایک سجیشن پیش کیا تھا اور یہ کہا کہ صاحب حضرت مسیح کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کیا گیا. میں یہ جانتا ہوں کہ اس شخص کے نام سے لوگ واقف نہیں ہیں. کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ کون تھا؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن نام تو نہیں جانتے. جی، تو میں اسی حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر رہا تھا کہ بیضاوی نے اس آدمی کا نام تیتانوس بتایا ہے اور ارائسۃ التیجان میں اس آدمی کا نام شیوغ لکھا ہوا ہے. قصص الانبیاء میں اس آدمی کا نام یہودیوں کا بادشاہ ذکر ہوا. پھر ارائسۃ التیجان میں اس آدمی کا نام فلتیانوس بھی لکھا ہے. طبری نے اپنی تفسیر میں اس آدمی کا نام سرجیوس لکھا ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی اپنے قرآن مجید کی تفسیر میں اس شخص کا نام شمون قرینی بتاتے ہیں. انجیل برنباس جو کہ بہرحال کسی عیسائی کی لکھی ہوئی نہیں ہے اور بہت بعد کی پیداوار ہے، اس میں اس شخص کا نام یہودا اسکریوتی بتایا گیا ہے. باسیلیت نے 2 صدی میں جب یہ عقیدہ سب سے پہلے پیش کیا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا عقیدہ ہے، تو باسیلیت نے اس شخص کا نام بھی شمون قرینی بتایا. یہ مختلف روایات اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی شخص یہ حقیقت نہیں بتا پایا ہے کہ وہ کون آدمی تھا جسے مصلوب کیا گیا. ہر آدمی نے اپنی مختلف رائے کا اظہار کیا ہے اور ان رائے میں یہ اختلاف ہی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ حقائق سے یہاں پر ڈیل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ صرف ایسی تھیوری بیان کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے مختلف ریشے کیسے ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت یہ چھوڑ دیں یہ بات کہ صاحب ان کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کیا گیا ہے، بلکہ اگر آپ ممکن سمجھیں تو کوئی اور تھیوری بیان کریں تاکہ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ کس حد تک معقول ہے. میں اس سلسلے میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو احمدی حضرات ہیں ہم تو ان کو نہیں مانتے، جی وہ مسلمان نہیں ہیں، جی، لیکن ان کے کچھ دلچسپ نظریات ہیں اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے نظریات کی روشنی میں، جن پر میرا اعتقاد نہیں ہے لیکن صرف پوچھنے کی غرض سے میں آپ سے سوال کروں. یہاں ضرور، بالکل، مجھے قطعاً کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ وہ بھی اپنے دل کا خلجان دور کر لیں. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ احمدی حضرات کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح کو مصلوب کیا گیا، جی، لیکن وہ صلیب پر نہیں مرے، اچھا، بلکہ بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد وہ کشمیر آ گئے. جی، تو اب قرآن میں تو ہم، جیسا میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے، جی، لیکن احمدی حضرات بہرحال یہ عقیدہ رکھتے ہیں. جی، تو آپ لوگ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ حسن صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ آپ نے احمدی حضرات کے لٹریچر کا مطالعہ کیا اور آپ نے ان کے اعتراضات بھی نوٹ کیے اور وہ میرے نوٹس میں بھی آپ لائے، لیکن آپ نے یہ چیز نوٹ نہیں کی کہ وہی آیات جو آپ نے پیش کی اور جن سے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسیح کو مصلوب نہیں کیا گیا بلکہ ان کی جگہ کوئی اور صاحب تھے مصلوب کیے گئے، انہی آیات کی تفسیر احمدی حضرات نے کی اور اسی تفسیر میں انہوں نے یہ نظریات پیش کیے. جناب مولانا محمد علی صاحب اپنے انگریزی کے قرآن مجید کے ترجمے میں اور اردو کے بیان القرآن میں بھی انہوں نے یہی تھیوری بیان کی ہے. اور یہ جب مرزا صاحب نے یہ پہلی دفعہ تھیوری بیان کی، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ الہام کے ذریعے سے خدا نے انہیں بتایا ہے، لیکن تاریخی واقعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وینچوری رینی نے یہ نظریہ پیش کیا، اس کے بعد ڈاکٹر پاولس نے اس کی تائید میں لکھا، پھر شلائر مخر نے کہا کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک اور جرمن عالم جس کا نام ڈاوڈ اسٹراؤس تھا، اس نے اپنی کتاب لیبن یسوع میں کہا کہ صاحب یہ اس قسم کا نظریہ ہے کہ جس کو عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے احسان صاحب کہ اس کا پورا کریڈٹ مرزا صاحب کو نہیں جاتا، یہ تمام ان ملحدین کو جاتا ہے جو کہ ان سے پہلے تقریباً 100 سال پہلے ہو چکے تھے اور انہوں نے یہ نظریات پیش کیے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسیح کو مصلوب تو کیا گیا لیکن وہ صلیب پر مرے نہیں اور وہ وہاں سے بچ نکلے اور پھر وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور کشمیر میں آ گئے اور کشمیر میں آنے کے بعد انہوں نے انتقال فرمایا 120 سال کی عمر میں اور محلہ سری نگر
خانیار میں ان کی قبر موجود ہے۔ ایک چیز جس پہ قطعاً توجہ نہیں دی گئی وہ یہ ہے کہ جناب مسیح نے اناجیل کے مطابق 30 سال کی عمر میں دعوی نبوت کیا، یا جو بھی دعویٰ تھا ان کا مسیحیت کا وہ کیا۔ تقریباً 3 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے اور 33 سال کی عمر میں ان کو مصلوب کیا گیا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 120 سال کی عمر میں انہوں نے کشمیر میں آ کے انتقال کیا اور وہ وہاں سے سیدھے یہاں چلے آئے تھے، کیونکہ فلسطین کے علاقے میں بالکل ان کے لیے خطرہ تھا۔ تو آپ خود سوچیے حسان صاحب کہ اگر آپ 120 میں سے 33 نکال دیں تو 87 سال بچ جاتے ہیں جو انہوں نے کشمیر میں گزارے۔ اس 87 سال کے دوران اگر وہ تبلیغ کرتے رہے تو کیا یہاں پر مسیحی موجود ہیں؟ ظاہر ہے کہ کشمیر کے علاقے میں مسیحی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی غور کیجئے کہ اگر انہوں نے تبلیغ چھوڑ دی تو یہ تو ان پر ایک فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں تبلیغ کریں، تو وہ اپنے فرض سے کس طرح سے غافل ہو گئے۔ لیکن اگر اس سلسلے میں آپ کی ابھی تک کوئی تسلی نہ ہوئی ہو، آپ سوچتے ہیں کہ اس کے ضمن میں کچھ اور سوالات ہیں جو کہ ان حضرات نے اٹھائے ہیں اور آپ ان کا کوئی تسلی بخش جواب چاہتے ہوں یا یہ چاہتے ہوں کہ ہم ان پہ غور کریں، تو ضرور پیش کیجیے۔ بھائی وہ دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ مسیح صلیب پر محض چند گھنٹے رہے۔ جی بائبل میں آپ کو پتا ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ جی ہاں، بالکل حقیقت ہے۔ اور حالانکہ صلیب پر موت آہستہ آہستہ اور ہمیشہ بڑے عرصے کے بعد واقع ہوتی ہے، جی تو پھر اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس سلسلے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے یہ اعتراض لفظ بلفظ مولانا محمد علی صاحب کی تفسیر قرآن مجید میں سے نقل کیا ہے، جی، اور اسی کے ساتھ ہی وہ لفظ بھی آپ نے نقل کر لیا جو کہ اس پوری تھیوری کے غلط ثابت ہونے کے لیے کافی ہے، اور وہ لفظ ہمیشہ ہے کہ صاحب ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ آرام سے یہ موت واقع ہوتی ہے، بہت لمبا عرصہ لیتی ہے۔ کبھی کبھی کی بات تو صحیح ہے لیکن ہمیشہ نہیں، اس لیے یہ اس تھیوری کو ختم کرنے کے لیے یہی لفظ ہمیشہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ 2 آدمی جو مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، جی ہاں بالکل، جب صلیب پر سے اتارے گئے تو وہ زندہ تھے، جی اس لیے ممکن ہے کہ مسیح بھی زندہ ہوں۔ جہاں یہ بھی انہوں نے یہ بات پیش کی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم تاریخ سے ڈیل کر رہے ہوں تو اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ممکن ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً ہوا کیا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص بھاگ نکلا ہو، لیکن کیا حقیقتاً بھاگ نکلا؟ یہ ممکن ہے کہ سکندر اعظم نے پورس کو شکست نہ دی ہو بلکہ پورس نے سکندر اعظم کو شکست دی ہو، لیکن تاریخ بالکل اس کے خلاف بتاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر سوال ممکن ہے کا نہیں، سوال یہ ہے کہ حقیقتاً تھا کیا۔ اور آپ نے یہ کہا کہ ان 2 چوروں کو ظاہر ہے کہ جب اتارا گیا تو وہ زندہ تھے، اس لیے ممکن ہے کہ مسیح بھی زندہ ہوں، لیکن یہ تو کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ چلیے دوسرا جو اعتراض وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 2 چور یہی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جی جو آپ کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، ان کی ٹانگیں توڑ دی گئی تھیں، جی مگر مسیح کی ٹانگیں نہیں توڑی گئی، جی تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ ہاں، یہ تو آپ نے اچھا کیا کہ یہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ مولانا صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، بلکہ انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی کہ چونکہ مسیح کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں اس لیے وہ بچ گئے۔ اب آپ نے چونکہ یہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا تو اس کا جواب انجیل کے اندر ہی موجود ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 23ویں آیت یہ ہے کہ جب انہوں نے یعنی رومی سپاہیوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی۔ اس لیے ٹانگیں نہ توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جناب مسیح کا انتقال ہو چکا تھا، یہ نہیں تھی جو کہ مولانا صاحب نے سجیشن دینے کی کوشش کی ہے کہ صاحب وہ چونکہ ان کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں تو اس لیے وہ زندہ بچ بھاگے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو آپ کی سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ جو انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ انجیل مقدس صاف اور واضح الفاظ میں اس کی تردید کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے اور بھی آپ نے مولانا کے کچھ اعتراضات نوٹ کیے ہوں گے، اگر آپ وہ بھی پیش کریں تو چلیے ان پہ غور کر لیتے ہیں۔ ایک بات جس کو میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ کافی حد تک صحیح سوال اٹھایا ہے مولانا صاحب نے، وہ یہ ہے کہ جب مسیح کا پہلو چھیدا گیا تھا، جی جیسا کہ ذکر آیا ہے انجیل میں، جی ہاں بالکل تو ان کا خون بہہ نکلا، جی، اور یہ تو زندگی کی یقینی علامت ہوتی ہے۔ جہاں یہ ضرور یقینی علامت ہوتی جب اگر مولانا صاحب یہ صحیح حوالہ پیش کرتے اور یہ کہتے کہ صاحب خون اور پانی بہ نکلا، لیکن مشکل یہ ہے کہ انہوں نے کہا صرف خون بہ نکلا، اور انجیل میں صرف خون کا تذکرہ نہیں بلکہ خون اور پانی کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب خون اور پانی بہ نکلا تو اس شاگرد نے جو گواہی دی ہے اس کی گواہی سچی ہے اور وہ لوگ ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے کہ ان کو زندہ دیکھ کے ایمان نہیں لائے تھے،
بلکہ یہ موت کی نشانی تھی۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مسیح کی موت کے اسباب پر ایک کتاب لکھی، اور وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، اس لیے انہوں نے مختلف ٹیکنیکل ٹرمز کا تذکرہ کیا، اور اصطلاحات کا تذکرہ کرنے کے بعد جب وہ یہاں پہنچے ہیں خون اور پانی پر، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب عام آدمی مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد اس کا خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کا دل کی حرکت جو ہے وہ بند ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر جو ایک چھلکا سا ہوتا ہے، ایک تہ سی ہوتی ہے جسے پیریکارڈیم کہتے ہیں، وہ پھٹ جاتا ہے۔ اگر پیریکارڈیم پھٹ جائے تو خون سے پانی سیرم کی صورت میں الگ ہو جاتا ہے، اس لیے ایسی صورت میں وہ شخص جس کا دل ٹوٹ گیا ہو اور وہ مر جائے، اس لیے وہ شخص جب مر جاتا ہے تو اس کا خون اور پانی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ یہ زندگی کی علامت نہیں بلکہ موت کی علامت ہے، بلکہ یہ حتمی ثبوت ہے اس بات کا کہ مسیح کی موت ہو گئی تھی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہاں پر گفتگو کرنے کے بعد اب اگر کوئی اور اس ضمن میں سوال آپ پیش کریں تو مناسب رہے گا۔ اسی صورت میں ایک ضمنی سوال پوچھنا تھا جی، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں یا کوئی؟ نہیں صاحب، وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ان کا نام ڈاکٹر ہوبارٹ ہے، اور انہوں نے اصل میں لوقا کی اصطلاحات پر ایک کتاب لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری کتاب لکھی جس میں جناب مسیح کی موت کے بارے میں وہ پورا ان کا ریسرچ ورک تھا، جس نے انہیں یہ بتایا کہ کون کون سی میڈیکل وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنا پر ہمیں معلوم ہو کہ مسیح کی موت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ جس وقت ان صاحب نے کتاب لکھنا شروع کی تھی اس وقت وہ مسیحی نہیں تھے۔ میں نے اس سلسلہ کا یہ موضوع سے ذرا ہٹ کر بات ہے، ایک اور بات سنی تھی جی کہ ایک اور صاحب تھے جو شاید وکیل تھے، جی ہاں، تو انہوں نے بھی کچھ اس سلسلے میں کتاب لکھی اور آپ لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ جی بعد میں وہ مسیحی بن گئے۔ جی ہاں، ہم نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ ان صاحب کا نام فرینک موریسن تھا، اور انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی، اور حقیقتاً وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مسیح جو ہیں وہ قطعاً مردوں میں سے نہیں جی اٹھے۔ انہوں نے وہ کتاب لکھنا شروع کی، اور لکھنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی، اور کتاب لکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ میں نے جو دلائل پیش کیے ہیں میں ان سے خود مطمئن نہیں ہوا ہوں، لہٰذا انہوں نے دوبارہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور دوبارہ اپنے دلائل کی روشنی میں اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پہلے سے بالکل مخالف نتیجے پر پہنچے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسیح کا انتقال ہوا، انہیں دفن کیا گیا، وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کی پہلی دفعہ جو نام رکھا وہ یہ تھا دا بک دیٹ ریفیوزڈ ٹو بی ریٹن، وہ کتاب جس نے خود لکھے جانے سے انکار کر دیا۔ دوسرے ایڈیشن میں اس کتاب کا نام ہو موو دا اسٹون رکھا گیا کہ وہ پتھر کس نے ہٹایا، اور یہ کتاب فابر اینڈ فابر نے شائع کی ہے۔ اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو آپ خود بھی پڑھیں، اور پھر اگر کبھی ہوا تو اس کے دلائل پر ہم گفتگو کریں گے کہ کس حد تک معقول ہیں یا معقول نہیں۔ جارج صاحب، یہ پیلاطس جو اس وقت کے حاکم تھے جی، ان کو بھی اس بات کا یقین نہیں آیا کہ اس تھوڑے سے عرصے میں مسیح کی موت کیسے واقع ہو گئی۔ حسان صاحب، میں بار بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ یہ الفاظ پیش کرتے ہیں تقریباً لفظ بلفظ مولانا محمد علی صاحب کی تفسیر قرآن مجید سے نقل کیے گئے ہیں، یہاں پر بھی انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا کہ پیلاطس کو یقین نہیں آیا۔ حالانکہ اگر آپ مرقس کی انجیل کے 15ویں باب کی 44ویں اور 45ویں آیات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر لفظ یقین استعمال نہیں کیا گیا بلکہ کچھ اور لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میں آپ کے حافظے کے لیے وہ آیات اس وقت انجیل مقدس سے پڑھتا ہوں۔ اور پیلاطس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبیدار کو بلا کر پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبیدار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ یہاں پر دیکھیے، یقین نہ کرنے کا سوال نہیں ہے بلکہ تعجب کا ہے کہ پیلاطس کو تعجب ہوا کہ اتنی جلدی موت واقع ہو گئی۔ اور پھر یہی نہیں کہ اس نے کہا کہ اچھا، بلکہ اس نے صوبیدار کو بلایا جو کہ انچارج تھا، اس سے پوچھا کہ مرے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے، اور جب اسے پورا یقین ہو گیا کہ اب زندہ رہنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو تب اس نے لاش اس کے وارثوں کے حوالے کی۔ یہ آپ نے حوالہ کہاں سے کوٹ کیا ہے؟ قبلہ، یہ میں نے مرقس کی انجیل کے 15ویں باب کی 44ویں اور 45ویں آیات پڑھی تھی۔ یہی میں آپ کی طرح حوالہ تو کوٹ نہیں کر سکا، مجھے افسوس ہے، بائبل میں سے، انجیل میں سے، لیکن میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ جب مسیح کو صلیب دیا جانا تھا تو اس رات اپنی گرفتاری سے پہلے یعنی وہ پوری رات دعا میں انہوں نے گزاری کہ وہ کسی طرح سے سلامتی موت سے بچ جائیں۔ اور یہ آپ بھی مانیں گے کہ یہ قانون الہی ہے کہ مصیبت اور تکلیف کے وقت راست باز کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔
تو کیا آپ مانتے ہیں کہ مسیح راست باز ہیں؟ اور اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ راست باز ہیں تو یقیناً ان کی دعا قبول ہو گئی ہوگی کہ وہ اس لعنتی موت سے بچ جائیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے اس بات میں متفق ہوں کہ مسیح نے دعا کی. میں آپ سے اس بات پہ بھی متفق ہوں کہ مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ اگر ممکن ہو تو یہ پیالہ ٹل جائے. لیکن آپ نے پوری آیت نہیں پڑھی. اس کے بعد مسیح نے یہ بھی کہا کہ لیکن ویسا نہ ہو جیسا کہ میں چاہتا ہوں بلکہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اصول بیان کیا ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ راست باز آدمی جب کبھی دعا مانگتا ہے ہمیشہ اس کی دعا سنی جاتی ہے. لیکن یہ ہمیشہ کی تک میری سمجھ میں نہیں آتی. ایک پہلے بھی آپ نے یہ ہمیشہ کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی قانون نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ راست بازوں کی دعا خدا سنتا ہے, ان کی دعا قبول کرتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نے جو یہ پیش کیا ہے کہ صاحب وہ راست باز کی دعا قبول ہوتی ہے, عبرانیوں کا خط شاید آپ کے ذہن میں ہو جسے مولانا محمد علی صاحب نے بھی پیش کیا ہے, اور اس میں بھی یہ ہے کہ صاحب مسیح کی دعا سنی گئی نہ کہ قبول کی گئی. اور پھر جب وہ دعا آپ کے سامنے ہو جو کہ وہ بار بار مانگتے رہے کہ اے باپ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن تیری مرضی پوری ہو, اے باپ تیری مرضی پوری ہو, تو وہ دعا قبول ہوئی اس حد تک کہ باپ کی مرضی پوری ہوئی, کیونکہ باپ کی مرضی یہی تھی کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان دیں. انہوں نے اپنی جان دی. اس سلسلے میں چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو کاغذ ہے اس پہ تمام سوالات ختم ہو گئے ہیں, اس لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اب میں سوچتا ہوں کہ میں اس موضوع کے بارے میں کچھ اپنا مطمع نظر کو واضح کر سکوں کہ انجیل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے. میں تو اسی انتظار میں ہوں جناب. شکریہ. اب جب آپ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ انجیل مقدس نے صرف یہ واقعہ ایک تاریخی واقعے کے طور پر پیش نہیں کیا. صرف یہی نہیں کہا کہ صاحب یہ ہوا کہ مسیح کو مصلوب کر دیا گیا. یہ الفاظ اور یہ واقعہ ان صورت میں دوسری مصنفین کے یہاں اور دوسرے مورخین کے یہاں بھی ملتا ہے. لیکن بائبل نے جو خاص قسم کی چیز پیش کی وہ واقعات نہیں بلکہ واقعات کا انٹرپریٹیشن یا ان کی تعویل اور ان کی تفسیر ہے. بائبل نے یہ نظریہ پیش کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ آپ نے یہ سوال کیا تھا اور اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ صاحب جب ہم مسیح کی موت کی بابت گفتگو کر رہے ہوں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے کہا تھا کہ صاحب یہ مسیح لعنتی موت کیوں مرا. اگر آپ کو یاد ہو, آپ وہ سوال کرنا بھول گئے لیکن مجھے یاد ہے. جی ہاں, میں نے یہ سوال کیا تھا. جی, اب ہم اسی کی طرف آتے ہیں. بائبل ہمارے سامنے یہ چیز پیش کرتی ہے کہ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو انسان اور خدا کے درمیان رفاقت اور رشتہ موجود تھا, کیونکہ خدا کو انسان کی شکل و صورت پر پیدا کیا گیا تھا. اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے حدیث بھی پیش کر چکا ہوں کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ ہی, کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. وہ جو ان کے درمیان رفاقت موجود تھی, جب آدم نے گناہ کیا تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا, وہ رفاقت قائم نہ رہی اور آدم خدا کے ساتھ وہ دوستانہ تعلقات قائم نہ رکھ سکا جو پہلے سے موجود تھے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ انسان خدا سے دور ہو گیا. اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا حیات کا منبع ہے. وہ نہ صرف حی ہے, زندہ ہے, بلکہ وہ قیوم بھی ہے, دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے اور خود بھی قائم رکھتا ہے. اس طرح سے وہ جو زندگی کا منبع ہے, وہ جو زندگی کا سورس ہے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اس سے کٹ کر اور الگ ہو کر موت کے قریب پہنچ گیا. اور یہ جب وہ موت کا وارث ٹھہرا تو وقتاً فوقتاً اور نسلاً بعد نسلاً یہ تمام سزا منتقل ہوتی چلی گئی. ہر انسان جو کہ پیدا ہوا وہ اپنی سی سزا کے تحت پیدا ہوا. اس سلسلے کو توڑنے کے لیے خدا نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو بھیجا, اور بیٹے کا مفہوم پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ کیا ہے. جب اپنے بیٹے کو بھیجا تو وہ اس دنیا میں آئے, انہوں نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان دی. اس لیے یہ جان دینا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بیش قیمت قربانی تھی. اور اس طرح سے انہوں نے خدا اور انسان کے درمیان اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو, اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دیا. اب آپ یہاں پر یہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے صاحب, یہ آپ کی اپنی تعویلات ہیں, لیکن ہم یہ کس طرح سے مان لیں کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور یہ کہ یہ واقعے کے بارے میں میں ایک اور چیز آپ سے کہتا چلوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سرفرا آپ سے یہ کہے کہ صاحب آپ کیسے مانتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے, تو آپ مجھے ہر محرم کو ہونے والا ماتم دکھا کے یہ بتا سکتے ہیں کہ صاحب اس کا زندہ ثبوت یہ رہا. اسی طرح سے اگر آپ کبھی ہمارے گرجے میں تشریف لائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے خداوند کی موت کا اظہار عشاء ربانی کی رسم سے کرتے ہیں. وہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح سے
کربلا کے تاریخی واقع ہونے کا ثبوت ان تمام لوگوں سے ملتا ہے جو کہ ماتم کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ کروڑوں انسان جو مسیح کی موت کا اظہار عشاء ربانی کی رسم سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کا ایک تاریخی ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں حسان صاحب، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے اس موضوع کا تعلق ہے، مجھے جتنی گفتگو کرنا تھی میں تقریباً کر چکا۔ اس کے بعد جب ہماری ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ جلدی ہونے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ میں ذرا چھٹی پر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آنے کے بعد پھر آپ سے میں ملوں گا اور پھر ہم کچھ طے کریں گے کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ اس عرصے میں آپ بھی اپنا مطالعہ جاری رکھیے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ سجیشن پسند آیا ہوگا۔ ہاں جی، میں تو اس سے بالکل متفق ہوں، اور آپ ضرور جائیں اور اپنی چھٹیاں اچھی طرح گزاریں اور خوب مطالعہ کریں تاکہ میرے ان سوالوں کا جواب دے سکیں جو میں آئندہ ملاقات میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ذرا سا تبصرہ کر دوں آج کی اس بات چیت پر۔ جی، دراصل مجھے پوری طرح سے تسلی نہیں ہوئی جی کہ کس طریقے سے ایک آدمی کے مار کھانے سے جی ساری بنی نوع انسان کو نجات مل گئی ہے۔ جی، تو آپ کی گفتگو کا سلسلہ کچھ بھی ہو، اگر ہم دوبارہ کبھی آپ مجھے یہ بات سمجھا سکیں جی کہ کس طریقے سے یسوع کے صلیب پر جانے سے سب بنی نوع انسان جو ہیں وہ نجات پا گئے ہیں، اگر یہی بات تھی تو انہوں نے 33.5 سال یا 33 سال جو بھی آپ کہتے ہیں اتنا عرصہ کیوں انتظار کیا؟ وہ تو شروع میں جب پیدا ہی ہوتے اسی وقت کہتے بھی مجھے ہلاک کر دو تو تم نجات پالو۔ یہی ہو سکتا ہے حسان صاحب کہ انشاءاللہ جب ہماری اگلی دفعہ ملاقات ہو تو وہ کفارے کے موضوع پر ہو، اس لیے اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ اچھا جناب، خدا حافظ۔